صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر آیت نمبر 93 تک انشاءاللہ پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 سے ہم نے ترجمے کا آغاز کرنا ہے، لیکن جو پچھلی 2 آیات ہیں ان کو دوبارہ ان کے ترجمے کو تکرار کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 87 سے میں ترجمہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے یعنی مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف اللہ کے احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے؟ پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کر دیتے تھے۔ بنیادی انبیاء کے ساتھ مشکل کیا تھی کہ وہ ایسا پیغام لے کر آتے تھے جو لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہوتا تھا، لہٰذا ان کے مخالف ہو جاتے تھے۔ 88 اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، ان ہم پر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ غلاف میں بند نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اس آیت نمبر 88 کا جو آخری حصہ ہے، اس کی جو
ایک نقطہ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ توجہ سے سنیے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس کم ہی ایمان لائیں گے. یہ کم ہی سے مراد ان لوگوں میں سے کم تعداد میں لوگ ایمان لائیں گے یہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ یہ پورا ایمان نہیں لائیں گے، کم ایمان لائیں گے؟ تو ایک تفسیر ہے فارسی زبان میں معروف تفسیر ہے، تفسیر مبین کے نام سے، اور استاد بہرام پور ہے جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ایک ہی جلد میں، یعنی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کے متن کی اطراف میں ہی یہ تفسیر لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. بہت اہم نقطہ ہے، آپ توجہ فرمائیے. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم قلیل کو ایمان کے ساتھ جوڑیں، یعنی تھوڑا ایمان لاتے ہیں، زیادہ ایمان نہیں لاتے، ان کا جی نہیں چاہتا کہ پورے کی پوری انبیاء کی باتوں پر ایمان لائیں، اپنے مطلب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو تفسیر مبین میں اس طرح سے لکھا ہے، فارسی ہے، میں اردو ٹرانسلیشن، اردو ترجمہ اس کا آپ کے سامنے بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ اگر ہم قلیل کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیں، ایمان کی صفت قرار دیں، تو مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کی باتوں پر بہت کم اور بہت ضعیف ایمان لاتے ہیں. یعنی اے رسول، آپ جو یہودیوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں تو بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں اور بہت ضعیف ایمان لاتے ہیں. اور پھر یہ جو مفسر ہیں یہ آگے کیا لکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ بھی غالباً اسی مشکل میں گرفتار ہے. یعنی لوگوں نے اپنا ایمان، جسے ہم اپنے لفظوں میں عقائد کہتے ہیں، لوگوں نے اپنا ایمان قرآن سے یا نہیں لیا یا بہت کم لیا. آپ دیکھ لیں، یہ وہی بیماری کہ جو یہود کے اندر قرآن نے بتائی. ہمارا معاشرہ غالباً اسی مشکل میں گرفتار ہے. عوام غالباً دین شناس علماء کو چھوڑ دیتے ہیں اور مبالغہ کرنے والے شعر و شاعری پڑھنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور وہ ذکر کرنے والے کہ جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دین شناس علماء کو چھوڑ کر. اور اسی وجہ سے اب ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے اسی وقت. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ محفلیں کہ جہاں پر قرآن کے معارف کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں خلوت ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ابھی نازل ہوئی ہے یعنی تفسیر ابھی نازل ہوئی. لوگ کدھر جاتے ہیں؟ بجائے دین شناس عالموں کے پیچھے جانے کے، شعر و شاعری پڑھنے والے اور بے قاعدہ قانون باتیں کرنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ محافل کے جہاں پر قرآن کے معارف کی تعلیم دی جاتی ہے خلوت ہے. در این میان مقصر کیست، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس مسئلے میں کون قصوروار ہے، کس کا قصور ہے کہ معاشرہ اس بیماری کا شکار ہوا. اسے معلوم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گھپلہ جو ہوا ہے مسلمان معاشرے کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں تشیع کے ساتھ،
کہ عوام قرآن بتائی جانے والی محفل میں نہیں آتے، خلوت ہوتی ہے، اور جہاں پہ شاعریاں ہو رہی ہوں اور جہاں پہ ہا ہا اور ہو ہو رہی ہو، اور ابھی آپ نے دیکھا اس سال جو 13 رجب پر جو آئے ہیں منقبت قصیدے، ان میں ذرا میوزک جو ہے اس کو زیادہ ملا دیا گیا ہے، زیادہ آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں نا وہ موسیقی کے عادی، چونکہ سارا سال ویسے موسیقی سنتے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں اس کا اچھا آلٹرنیٹ اب ان لوگوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا، اور اب تو باقاعدہ وہ منقبتوں میں ناچ رہے بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مولا علی علیہ السلام بہت ان کا دل خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ تعلیمات ہم ان کو دے کے گئے تھے، کیسی پاسداری کی ہے انہوں نے، کون سی اہل بیت کی محفلوں میں لوگ ناچتے تھے، کون سی ان کا واز سنتے ہوئے آگے سے بیٹھ کر لوگ اس طرح اچھلتے تھے جس طرح آج اچھلتے، بولتا ہی کوئی نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ کیا جائے، معلوم کرنا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کو قرآن کی بد دعا سے بچایا جا سکے۔ قرآن، آپ کو پتہ ہے قرآن روایات میں قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا، اور جس کی شفاعت کرے گا قبول کرے گا اللہ، اور جس کی شکایت کرے گا اللہ اس کی شکایت بھی قبول کرے گا کہ یہ بندے نے دنیا میں مجھے بالکل لفٹ نہیں کرائی، اور اللہ قبول کرے گا اس کے بارے میں۔ اہل بیت کے فرامین میں کتاب اصول کافی، کتاب فضل القرآن، قرآن کی فضیلت کی احادیث ہے جہاں پر، وہاں پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ آج تھوڑا سا وقت لگ جائے گا لیکن یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ میں آپ کو اگر یاد ہو تو یہاں پر بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں، کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں لوگوں سے کہ یار سوچو تو صحیح کہ جو اتنی بنیادی کتاب ہے، بنیادی ترین کتاب ہے اسلام کی، کس نے اس کو معاشرے سے باہر پھینکا ہے؟ کس نے لوگوں کو اس سے دور کیا ہے؟ اس پہ تحقیق ہو، اس پہ پرچہ کرایا جائے، اس کو جیل میں ڈلوایا جائے، اس کو جرمانہ کیا جائے کہ اتنا بڑا فراڈ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کیا تم نے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو برملا کیا جائے۔ اب دیکھیں آگے کیا بات کی، قلیلا ما یؤمنون، بہت قلیل ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو قلیل ایمان ہے، فرما رہے ہیں کہ ایمان ضعیف انسان کو عمل کا پابند، اس عمل کا پابند جس کا تقاضا ایمان کرتا ہے، ضعیف ایمان انسان کو اس عمل کے ساتھ پابند نہیں بنا سکتا، انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ کمزور ایمان، جیسے کمزور آدمی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کمزور ایمان اپنے تقاضے پورے نہیں کروا سکتا انسان سے۔ طاقتور ایمان، پورا ایمان، قوی ایمان، وہ انسان کو پش کرے گا، دھکیلے گا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور کھینچے گا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن کمزور ایمان یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، نہ برے کاموں سے روکنے کی طاقت ہے اس میں، اور نہ اچھے کام کروانے کی طاقت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کتنی ایکوریٹ بات ہے، آپ دیکھیں معاشرے میں غالباً وہ مسلمان کہ جو شریعت کی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کرتے اور حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا ایمان گمانوں پر مبنی ہے، ٹھوس دلائل پر مبنی نہیں ہے۔ گمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سنتے رہے، جو سنا ہے وہی ٹھیک ہوگا۔ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے۔ کوئی آیت قرآن پڑھو، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ کس کا قصور ہے اگر قرآن کی بات آج تک نہیں سنی تو؟ الٹی سیدھی سٹوریاں تم نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں، اور قرآن کی آیت تم نے 60-70 سال کی عمر میں بھی اگر نہیں سنی تو کس کا قصور ہے؟
ان کو پکڑو جنہوں نے یہ کیا. تو یہ ایک نقطہ تھا اس آیت سے متعلق جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. اور واپس آتے ہیں ہم، آیت نمبر 88 تمام ہوتی ہے، آیت نمبر 79 سے میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات پڑھیے آپ محمد و آل محمد. آیت نمبر 89 یہ اور کسی کے لیے ہو نہ ہو، وہ لوگ کہ جو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ڈائریکٹ ہٹ ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے ان سے. پس منظر اس کا اسی تفسیر مبین سے آپ کو بتا دوں، اور آپ کو ایک تھوڑی ہنسی کی بات بتا دوں کہ یہ کم سے ہمارے ایک دوست نے جو بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں لیکن کم میں چلے گئے، طالب علم پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے اس تفسیر مبین کے 3 جگہوں سے اسکرین شاٹس بھیجے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو میں آپ کو اسکرین شاٹس بھیج رہا ہوں اس کو پڑھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تفسیر آپ نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ سے بالکل یہ والی باتیں میں سن چکا ہوں. تو یہ آیت نمبر 89 ہے، اس کے بارے میں اس تفسیر میں کیا لکھا ہے یہ ذرا سن لیں. آیت پھر آپ کو میں بلکہ میں ایک دفعہ آپ کو آیت کا ٹرانسلیشن پہلے بتا دوں تاکہ آسانی ہو جائے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب ان کے پاس آ گئی کہ جو مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرتی تھی، یعنی قرآن تورات کی تصدیق کرتی تھی. حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں ہی رسول اللہ اور قرآن کا ذکر تھا کہ آخری نبی آخری کتاب کے ساتھ آئے گا. توجہ والی یہ بات ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل یعنی اس کتاب کے آنے سے قبل، اس قرآن کے آنے سے قبل وہ کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ اسی رسول کا نام لے کر. جب کافر ان سے لڑتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے تو یہ ان کو دھمکی دیتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ تم سے بدلے لے گا، وہ تمہیں سرزمین سے نکال دے گا اور وہ تمہیں سزائیں دے گا. ملتی جلتی بات ہے. یہ میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہوئی ہے. ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو ہمیں یہودی بنا رہے ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا، جو جس نے بننا ہوتا ہے اپنے عمل سے بننا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے؟ تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے کہ یہ ان آیات کے آئینے میں میں کہاں کھڑا ہوں، کس ٹریک پہ چل رہا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، بس جب وہ آ گیا ان کے پاس جسے عرفو پہچانتے تھے، کفروا بہ، اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. تو اللہ نے بھی تکلف نہیں کیا. آیت کا اینڈ کیا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اتنے ڈھیٹ ہو تم لوگ، ابھی تک دھمکیاں دے رہے تھے یہ ہو گیا، اور اب جب وہ آیا تو تم اسی کے دشمن بن کے انکار کر رہے ہو. خدا کی لعنت ہے کافروں پر، یعنی خدا کی رحمت سے دوری ہے ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے لیے. اب ذرا اسی تفسیر مبین کا ہی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی آیت سے متعلق. فرماتے ہیں مدینے کے یہودی اوس اور خزرج کے کفار کو دھمکیاں دیا کرتے تھے.
لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں. تو مدینہ کے یہودی اوس اور خزرج جو کفار تھے ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم آخر الزمان میں آنے والے نبی کے منتظر ہیں. آخر الزمان میں آنے والے نبی کے منتظر ہیں، اور جب وہ نبی ظہور کرے گا تم سب کو نابود کر دے گا. لہذا اہل کتاب پیغمبر اسلام کو اپنے لوگ جیسے اپنے لوگوں کو پہچانتے تھے، اپنی قوم کو اس طرح پہچانتے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ کیا کی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو جیسے ہم میں ویسے ہی ہوں گے. جو ہمارے افکار ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہماری رسومات ہیں، جن کو ہم نے بنایا ہوا بالکل ویسے ہی ہوں گے. وہ ویسے نہیں نکلے. ان پلیزنٹ سرپرائز ہو گیا ان کے لیے جب رسول اللہ آئے تو. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی تشریف لائے، سب سے پہلے ان کے مخالف یہ بن گئے. سب سے فرنٹ لائن پہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے مدینہ میں، وہ کون تھے؟ یہودی تھے. پھر لکھتے ہیں اس خطرناک وادی میں گرنے کا، ان لوگوں کے گرنے کا، یعنی رسول کی مخالفت میں، رسول اللہ کی مخالفت کی خطرناک وادی میں ان کے گرنے کا اصل سبب یہ تھا کہ اپنے عمل اور اپنی نیت میں اخلاص نہیں تھا، دین کے بارے میں خلوص نہیں تھا ان کے پاس. پھر وضاحت کرتے ہیں وہ فقط اس وقت دین کے احکام اور شریعت پر عمل کرتے تھے جب تک وہ دین کا حکم ان کے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے خلاف نہیں ہوتا تھا. یعنی جب تک دین ان کی دنیا کی روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تو وہ دین کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کوئی سیاسی مسائل ہیں ان کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا تو دین کے ساتھ چلتے تھے. لیکن جیسے ہی کوئی دنیاوی مفاد ان کا ایسا ہوتا تھا کہ دین جس کے خلاف بات کر رہا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی سیاسی مسئلہ ایسا ہوتا تھا جو دین کے خلاف ہے، دین کو چھوڑ دیتے تھے. اور مجھے یاد آ گیا مکہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئے، یعنی کربلا کی طرف جاتے ہوئے چند مرتبہ امام مظلوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بالکل یہی بات ہے. ان کی باتیں قرآن سے جدا ہے نہیں. انہوں نے جو کچھ تکلیفیں سہی ہیں اصل میں لوگوں کی قرآن سے دوری، روح اسلام سے دوری کی وجہ سے سہی ہیں. کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، چکھتے ہیں. جب تک ان کی معیشت صحیح چلتی رہے یہ دیندار رہتے ہیں، دین کے چکر لگاتے ہیں، ارد گرد طواف کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، آزمائش کیا مطلب؟ کہ جہاں دین کا تقاضا ایسا ہو جس سے دنیاوی مفادات خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، کاروبار خطرے میں ہے، خواہشات خطرے میں ہے، قل الدیانون، تو وہاں پر پھر دیندار بہت قلیل رہ جاتے ہیں. اور وہ لفظ جو پچھلی آیت میں گزرے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ایمان لاتے. امام کا جملہ عین قرآن مجید ہے. اور یہ جو تفسیر میں انہوں نے جملے لکھے، تفسیر کا مطلب قرآن ہی کی وضاحت ہوتا ہے. بعض تفسیریں آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی اور یہ بندہ لے کے ہمیں کہاں جا رہا ہے مفسر اعظم.
کہاں سے اٹھا کے کہاں لے گیا پتہ ہی نہیں چلتا آیت میں کیا لکھا ہوا تھا. توجہ کیجیے, دنیا کے معاملات سے زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے دین کے معاملات میں. اگر اس دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ, اگر اس دین سے کوئی اٹیچمنٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ, کتنا بڑا ظلم ہے کہ دین سے صرف اپنے مفادات لینے کی آرزو کرنا, دین کے لیے کچھ نہیں کرتے, دین سے منتیں اور مرادیں چاہتے ہیں, شفائے کاملہ و عاجلہ چاہتے ہیں, دین سے نہیں پوچھتے کہ کیا ضرورت ہے. اور مانتے کن کو ہیں کہ جو ساری زندگیاں دین کے لیے دے گئے تھے. تضاد ہے, بہت بڑا تضاد ہے. تبھی تو اسلام کی یہ حالت ہے. یہ جنہوں نے اہل بیت سے منسوب محفلوں کو ناچ گانے والی محفلوں کی شباہت دے دی ہے, کیوں نہیں ان کو کوئی روکتا؟ کیوں نہیں امر بالمعروف کرتے؟ کیوں نہیں نہی عن المنکر کرتے؟ جتنا بولا نہیں جائے گا, چپ رہیں گے, اتنا یہ طوفان بدتمیزی, یہ تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک طبقہ آتا تھا انبیاء کا, پھر ان کے وارثین کا, وہ زحمتیں کرتے تھے, محنتیں کرتے تھے, قربانیاں دیتے تھے تاکہ اللہ کا پیغام خالص لوگوں تک پہنچائیں, اور بعد میں آنے والے انہی کے نام پر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے اور مال دنیا کھانے کے لیے عوام کو بے وقوف بناتے تھے. بالکل اسی طرح کی تکرار جاری ہے. تو فرماتے ہیں کہ صرف اس وقت تک دینی ذمہ داریوں اور شریعت پر عمل کرتے تھے جب تک ان کے مادی مفادات اور سیاسی مفادات کے ساتھ اختلاف نہ ہو دینی بات کا. اگر ہو جائے عمل نہیں کرتے دین پر. اس کے بعد فرماتے ہیں اس بنا پر یہ جس خطرے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کا امکان ہے کہ ہمارے گھر میں بھی آ جائے. ہمارے گھر میں, انہوں نے فارسی کا وہ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ اونٹ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی گھسے گا. اور ممکن ہے, اب انہوں نے لفظ سری لکھے ہوئے ہیں, اور ممکن ہے کہ ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اور خالص دین خلوص نہ ہونے کی وجہ سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ان کی تائید کی بجائے ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں, مزاج کے مطابق نہ لگیں. اور یہاں پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو اپنے امام کا مزاج دیکھنا ہے تو امام کا مزاج وہی ہے جس کا وہ امام نمائندہ ہے, جو اس کا مزاج ہے, اور اس کا مزاج آپ کو قرآن سے بہتر کہیں نہیں ملے گا اس کائنات میں, اور آپ کی دسترس میں ہے. اور جن کو وہ مزاج نہیں ہوگا, جن کو اس وقت تک ناچنے گانے کے اندر ہی غرق کیا ہوگا, سمجھیں کہ دین جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ ان کی نماز کیا ہے کعبے کے پاس الا مکاء و تصدیہ, سوائے تالیاں اور سیٹیاں بجانے کے. ناچتے ٹاپتے ہیں, طواف کرتے ہوئے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حج کر رہے ہیں. اسی طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں گی, تالیاں سیٹیاں, دین کے نام پر, دین پر بہتان, اہل بیت کے نام پر اہل بیت پر بہتان. آہستہ آہستہ ادھر ہی موومنٹ ہو رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں یہ کام کر کے. اور ممکن ہے کہ ہم لوگ امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے فرقہ پرستانہ مفادات کی وجہ سے اور اپنی غیر الہی اپنے تعلقات اور خواہشات کی وجہ سے ہم امام کو قتل کر دیں. یہ لکھا ہوا, کار مارا بے امام خوشی بے کشانت. ہماری نوبت وہاں پہنچ جائے جیسے بنی اسرائیل انبیاء کو مارتے تھے, ہم امام کو قتل کر دیں. انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لہجہ وہی رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ
بالکل اوپن لہجہ رکھتا ہے بغیر عوام کے احساسات کا لحاظ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ توجہ فرمائیں، حتیٰ کہ وہ بات کہ جو رسول بھی ایک بشر ہونے کے اعتبار سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ کرے گا. سورہ احزاب میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، مگر یہ کہ اگر تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی تو پھر آؤ، اور جب کھا لو تو اٹھ کے چلے جاؤ. کیوں؟ توجہ فرمائیے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا، دیر تک بیٹھے رہنا، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے. لیکن فیستحیی منکم، لیکن وہ حیا سے تمہیں کہتا نہیں چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق کہنے سے کوئی، اب لفظ یہ ہے، حیا نہیں کرتا. رسول اللہ کو آتی ہے کہ میں ان کو اگر کہوں گا چلے جاؤ تو شاید ان کو اچھا نہ لگے، لیکن اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہیں اچھا لگے اچھا نہ لگے، جب کھانا کھا لو تو مت بیٹھا کرو، اٹھ کے چلے جایا کرو. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. اور چونکہ بات چل رہی ہے تو میں ایک اور آج کے درس کو ہم ذرا تفسیر مبین کے بعض ایکسٹریکٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مختص کرتے ہیں. ابھی یہ آیت آگے آئے گی کہ جن کو ہم نے کتاب دی، ابھی کافی آگے ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو وہاں پر بھی ہم یہ بات کریں گے، لیکن آج بھی میں بات کر دوں. یہ آغا بہرام پور نے اس جو آیت آنی ہے اس کی تفسیر کے نیچے ایک امام کی، چھٹے امام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. اس کے نیچے شیخ محمد عبدہ، اگر آپ نے نام سنو، شیخ محمد عبدہ مشہور و معروف شخصیت ہیں، جامعۃ الازہر مصر کہ یہ رئیس رہے تھے، ہیڈ رہے تھے، اور بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں تعصب سے خالی. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے کلام پر مشتمل جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کو جب اس کے بارے میں ان کو اطلاع ملی، انہوں نے پڑھی تو انہوں نے باقاعدہ سے اس پر حاشیہ لکھا ہے، اس کے تمام خطبات پر. اور یہ علامت ہے کہ ان کو تعصب نہیں تھا، دماغ ان کا، آنکھ ان کی وسیع تھی. تو ان کی بھی ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا ایک جملہ انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر مبین میں لکھا ہے، وہ ذرا غور سے سن لیں. لکھتے ہیں کہ محمد عبدہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو فقط قرآن کے الفاظ پڑھنے پر اور صرف صوت کے فن پر کہ آواز اچھی سے قرآن پڑھا جائے، صرف اس پر توجہ کریں، اور صرف تجوید پر کہ میں نے تلفظ کیسے کرنا ہے، میں نے یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا، صرف ان پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اس آیت میں شامل ہیں جس میں اللہ کہتا ہے ان کی مثال ان گدھوں کی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب سمجھنے کے لیے دی گئی تھی. اگر تو سمجھو تو یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، لیکن اگر تم اس کتاب کو سمجھتے ہی نہیں ہو تو پھر تم کون سی عقل سے کام کر رہے ہو؟ اگر تم نے اس کتاب قرآن کا میسج نہیں لیا تو تمہیں تجوید پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے دین کو سمجھا نہیں ہے تو تمہاری مثلا 1000 بندہ سامنے بٹھا کر قرات کرنے کا قرآن کی کیا فائدہ؟ یہ سب کا سب تب فائدہ مند ہے جب اصل ہدف کے ساتھ اس کو جوڑا جائے، اور وہ قرآن مجید نے ہدف خود
بتایا ہے. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے بابرکت جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت لیں. جو اس سے نصیحت نہیں لیتے قرآن کی نظروں میں وہ صاحبان عقل ہی نہیں ہے. وہ قاری جس کو قرآن مجید سمجھنے کا شوق نہیں ہے اور اس طرف نہیں جاتا، صرف اپنی آواز میں ہی مست ہے. اگر کوئی صرف اپنی تجوید میں ہی مست ہے، کسی چیز میں مست ہے، کوئی قرآن کے لکھنے میں مست ہے، میں نے فلان خط میں قرآن لکھا ہے، کوئی قرآن چھپوانے میں مست ہے، میں نے اتنا قرآن چھپوا دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، جو مرضی کر لو آپ، اگر قرآن کے نزول کا مقصد آپ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہو، پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی وضو کرے اور نماز نہ پڑھے اور سمجھے مجھے وضو کا ثواب تو مل رہا ہے، حالانکہ وضو تھا ہی نماز کے لیے. بڑی کلیئر بات ہے، لیکن اس کلیئر بات کو بھی نہیں سمجھتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد کے جو شیخ محمد عبدہ کہ وہ افراد کے جو فقط قرآن کے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں اور فنون صوت اور فنون تجوید پر اکتفا کرتے ہیں، اکتفا یعنی ادھر نہیں جاتے سمجھنے کی طرف، اس آیت میں شامل ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے جس پر قیمتی علم والی کتابیں لاد دی جائیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حق کے تلاوت کا معنی قرآن کو صحیح سمجھنا ہے. حق کے تلاوت کا مطلب صحیح تلفظ کرنا نہیں ہے، حق کے تلاوت کا مطلب قرآن کو صحیح سمجھنا ہے اور قرآن کے پیغاموں کو اور حدود الہی پر ان کو پڑھ کر جو حدود قرآن میں بیان کی گئی ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا، یہ حق کے تلاوت ہے. اور یہ کس چیز کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے؟ یہ نہ تجوید سے ملتا ہے، نہ یہ صوت و لحن سے ملتا ہے، یہ فقط اور فقط آیات قرآن میں تدبر کرنے سے، غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. لہذا جو غور و فکر نہیں کرتا قرآن میں، جتنا بڑا فنکار بن گیا ہے، شیخ محمد عبدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت میں شامل ہے. ہاں اگر کوئی تجوید سیکھے اور قرآن مجید میں تدبر بھی کرتا ہے، جس کو تجوید سکھا رہا ہے اس کو قرآن کے قریب بھی لا رہا ہے، اسے قرآن کی باتیں بھی بتا رہا ہے، نور علی نور، زبردست، بہت اچھا. لیکن اگر کوئی کہے نہیں میں نے یہ رکھ لیا، یہ میں نے نہیں کرنا، وہ ہوشیار ہو جائے. اور یہ فقط قرآن پر تدبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور پھر اس سمجھنے کے بعد عمل کی شکل میں سامنے آتا. پڑھو، غور کرو تاکہ سمجھو، اور سمجھو تاکہ عمل کرو اس کے مطابق. یہ ہے نزول قرآن کا مقصد، یہ ہے قرآن مجید اللہ نے کیوں انسانوں کو کی طرف بھیجا. یہ جب نہیں ہوگا تو اللہ بھی سزا دے گا انہی لغویات اور بیہودہ چیزوں کی شکل میں جو ہمیں اطراف و جوانب میں آج دکھائی دیتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی اور وہ پہلے کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی اسی کا حوالہ دے دے کر کافروں کو کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو وہ کتاب آئے گی اور وہ رسول آئے گا تو ہم تم پر فتح پا لیں گے. تو جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے خوب پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے. پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. آیت نمبر 90.
बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। ये जान का, अपने वजूद का, अपने नफ्स का सौदा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो तो सही, तुमने इस नबी की मुखालफत करके, जिसका कह कह कर पहले धमकियां देते थे, इसको जो तुम इनकार कर रहे हो, कितना बुरा सौदा कर रहे हो। अपनी जानों को देकर, अपनी जिंदगियों को जाया करके बदले में क्या चीज खरीद रहे हो। इसे अल्लाह इश्तरा कहता है कि खरीदो फरोश। कितनी बुरी है वो चीज जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया। और वो चीज क्या है? अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, कि सिर्फ इस बात की जिद में अल्लाह के नाजिल किए का इनकार करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल नाजिल कर देता है। इसकी तकलीफ है इनको। क्या मतलब? ये तकलीफ ये हो गई थी कि ये जो रसूल का इंतजार कर रहे थे, तो अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि ये बनी इसराइल में से ही आएगा। तो जब रसूलुल्लाह कुरैश में आए तो इनको तकलीफ हो गई। खानदान परस्त, कबीला परस्त, बिरादरी परस्त तबके के लिए कुरान का मैसेज है कि हो सकता है तुम्हारी बिरादरी में से ना आए अल्लाह का नुमाइंदा। तो जिसको बिरादरी हर चीज से ज्यादा अजीज है, अल्लाह ने जो मेयार दिए हुए हैं उससे ज्यादा अपनी बिरादरी के साथ, वो अपने खानदान के साथ वो अटैचमेंट रखता है अल्लाह की तालीमात से ज्यादा, तो रेडी हो जाए। एक यहूदियों का प्रॉब्लम यही था। कितनी बुरी चीज है जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानों का सौदा किया है। और वो ये कि इसलिए इन्होंने इनकार कर दिया कि अल्लाह ने जिसको चाहा अपने फजल से उसको अता कर दिया। पहले तुम्हारे अंदर कितने अंबिया भेजे, तो ये नबी उसने तुम्हारे अंदर से नहीं भेजा, इससे तुम्हें तकलीफ हो गई, इसलिए तुम नबी पर ईमान नहीं लाओगे। आपको पता है बहुत सारे बनु उमैया का बेड़ा गर्क किस लिए हुआ था? कहते थे बनु हाशिम में से क्यों है। हमारे यहां कहते हैं शरीका, पंजाबी में एक दूसरे के शरीक होते हैं। शरीक को मान ले हम, ये अल्लाह वाला शरीक नहीं है, ये जो बंदा बंदे का शरीक होता है सामने। हम दूसरी बिरादरी के बंदे को नहीं मानेंगे, हमारी बिरादरी को। तो याद रखिए कि बिरादरी परस्ती कभी कभी यहां लेके चली जाती। फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, बस वो अल्लाह के गजब पर गजब में गिरफ्तार हुए। गज़बिन अला गज़ब, शिद्दत, यानी अल्लाह ताला देख रहे, कह रहे रसूल आने वाला, हम वेलकम करेंगे, वेलकम। काफिरों को धमकियां दे रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप तारीख पढ़ें रसूलुल्लाह से कबल की इन यहूदियों की, आपको पता चलेगा भी ये क्या क्या बातें करते थे। तवक्को क्या है कि जैसे रसूल आएगा ये तो पलकों पे बिठा लेंगे। पलकों पे क्या बिठाना था, आखिरी जोर लगा दिया इन्होंने कि रसूलुल्लाह को नाकाम किया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए और इनकी तहरीक को नाकाम बनाया जाए। फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब, गजब दर गजब, गजब बालाए गजब में गिरफ्तार हुए। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है, तौहीन करने वाला अजाब है। यानी ये मुनासिबत है इनकी हरकत से इनके अजाब की भी। इंसान का दुनिया में अमल और उस अमल के नतीजे में क़यामत के दिन अजाब, तो बाज अजाब बाज आमाल के साथ मुनासिबत रखते होंगे। मसलन इधर अकड़ गया है, उधर अल्लाह ताला जलील करेगा, उसको रुसवा करेगा, ताकि उसे बताए कि तू अकड़ा कैसे था वहां पर। बाज रिवायात में है कि जो लोग मुतकब्बिर हैं,
تکبر ایک دفعہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ایک تکبر میری آیات کے سامنے ہوتا ہے. میری آیات کو نہیں مانتے، جیسی ہیں ویسی قبول نہیں کرتے، تعویلیں کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی نظریات کے مطابق انہیں ایڈجسٹ کریں، اکڑے رہتے ہیں، بات نہیں مانتے. تو قیامت کے دن بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ جو لوگ متکبر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوٹی چھوٹی، اب چیونٹیاں کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے جاندار کہہ لیں، ان کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور ان کو وہاں اس میدان میں رکھا جائے گا کہ اہل محشر ان کے اوپر سے گزریں گے، متکبرین، تکبر والوں کے اوپر سے، اور وہ ان کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے. اور جتنے اہل محشر ہیں وہ سارے جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کو نکالا جائے گا وہاں سے، اور کہا جائے گا یہ سزا جو ہے اگلی تو تمہاری ہے ہی ہے، یہ تمہاری سزا ہے تمہارے اکڑنے کی، تمہارے تکبر کی، تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اللہ کے احکام کے آگے تکبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تکبر، متکبر اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں کوئی دوسرا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ. اب یہ سارا مدینے میں ہو رہا تھا جس کو اللہ کوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے تک پہنچا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تعصب، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پہ نازل ہوا ہے. اور اللہ بتاتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ جو ایک اللہ کے نمائندے پر ایمان لائے، اسی اللہ نے دوسرا نمائندہ بھیجا تو کیوں نہ ایمان لائے، وہ پرابلم ہی نہیں، تو اور خوش ہوگا. لیکن یہ بے ایمان بہانے بازیاں کرتے ہیں تاکہ ایمان نہ لائے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم لاتے ہیں یا لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے. اس لیے کہ یہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر چکے تھے. حضرت عیسیٰ بعد میں آئے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقِّ، یہ بات کرو جبکہ جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. ان کی ڈھٹائی دیکھو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے جیسے آج کل مسلمان خوش ہوتے ہیں نا، جناب بگ بینگ تھیوری آ گئی ہمارے قرآن میں 1400 سال پہلے موجود، خود کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے پرائی شادی تے آمک نچے ٹھیک ہے نا. محنت دوسرے کرتے ہیں، ریسرچ دوسرے کرتے ہیں، ڈسکوریز دوسرے کرتے ہیں، کہتے ہیں خود بیٹھے بیٹھے کہتے ہو ساڑھے قرآن تے 1400 سال پہلے لکھیا سی. تو تم نے کیا کیا؟ قرآن نے اس بات پہ تو سزا ہونی چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے کہ جن کے پاس قرآن نہیں تھا وہ محنت کر کے یہاں پہنچ گئے، اور جن کو قرآن نے یہ دعوت دی ہوئی تھی اس کائنات کی تسخیر کی، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڈو پیڑے کھا کے جنت میں جانے کے چکر میں ہیں. دنیا کے ہر میدان میں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، ٹھیک ہے نا. اقبال جواب شکوہ میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیتے ہیں، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ ہم آج کل خوش ہوتے ہیں جی یہ ریسرچ چاہیے، قرآن میں پہلے سے ہے جناب، بچوں کی تربیت یوں ہونی چاہیے، رسول اللہ نے اتنا پہلے بتا دیا، تو رسول اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، تو تم نے کیوں نہیں سسٹم بنایا؟ پھر
تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں اور ایک دوسرے کو جہنم پہنچانے میں لگے رہے، اور دنیا کے سارے پریکٹیکل میدان تم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیے۔ اللہ نے دین دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے پہلے نمبر پہ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں آخرت سنورنی تھی۔ تم نے دنیا کے ہر میدان دوسروں کو دے دیے، اور دین کو صرف لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کی کھال کھینچنے کے لیے تم نے رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کی تورات نے باتیں کی تھی، جو ان تک پہنچی تھی تعلیمات، وہ سچ ثابت ہو گئی اس رسول کے آنے سے اور اس قرآن کے آنے سے۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ دشمن بن گئے۔ یہ ہوتا ہے بے ایمان اور کرپٹ بندے کا حال۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قل، اب اللہ تعالیٰ ان کو گویا کہ شٹ اپ کال دے رہا ہے۔ اے رسول آپ ان سے کہیے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو تم پہ نازل ہوا اس پر تم ایمان رکھتے ہو، صرف اس پر، اور باقی پہ ایمان نہیں لاتے۔ جو تم پہ نازل اس پر ایمان رکھتے تھے تم، تو پھر بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تو پھر اگر تم مومن ہو اس پر جو تم پر نازل ہوا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تم نے تو انبیاء قتل کیے، تم کہہ رہے ہو جو تم پہ نازل ہو اس پر ایمان رکھتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو، تم بے ایمان ہو، تم قتل انبیاء کرتے ہو۔ اور یہ جو تم بہانے کے طور پہ بات لے کر آ رہے ہو، یہ بھی سچ نہیں ہے۔ تمہاری تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ کو کتنا تنگ کیا، تمہاری تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ تم نے کتنے انبیاء کو قتل کیا، کتنوں کو جھٹلایا اور کتنوں کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے رکھی ہیں، ان کے اوپر سے گزر جاؤ بڑا ثواب مل گیا مجھے، اس لیے نہیں رکھی۔ یہ ساری عبرتیں ہیں، اور جو بھی یہ باتیں اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، گویا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے، ہماری آزمائش ہونی ہے انہی چیزوں سے، اسی قسم کی باتوں سے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بلا مقصد قرآن مجید کا حجم بڑھانے کے لیے یہ بیچ میں ڈال دی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 92 میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے بھی گزر چکی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، میں تمہیں یاد کراؤں، تم کہہ رہے ہو جو ہم پہ نازل ہو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک، یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا لقد، یہ جہاں پر بھی آئے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قسم کی جگہ پر آتا ہے، اس کی تاکید یہ قسم ہے، گویا کہ بات کرنے والا قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے تحقیق، بے شک، یقیناً، ان الفاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور بے تحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ یعنی بچڑے کو اختیار کر لیا۔ تم کہہ رہے ہو جو ہم پہ نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں چھوڑ کر گئے، اتنا تمہیں فرعون سے نجات دلائی، اس کے ظلم سے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں کتنے کتنے معجزے دکھائے، اور تم سے 4 دن صبر نہیں ہوا، تم نے پھر بچڑا پرستی شروع کر دی۔ تم کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو اختیار کر لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ کرتے ہوئے تم ظالم تھے۔ اپنی ہسٹری کی طرف تو نگاہ کرو، تم نے پیچھے کیا کیا۔ اور آج کے لیے یہ لاسٹ آیت ہوگی 93 نمبر، یہ وَإِذْ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے، اور یاد کرو اور یاد کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے، یہ یاد کرو کا لفظ متن میں نہیں ہے لیکن محذوف ہے، مراد یہی ہے، اور یاد کرو۔ اور اگر صرف متن کا ٹیکسٹ کا ترجمہ کیا جائے الفاظ کا تو اس طرح، وَإِذْ، اور جب،
اخذنا ہم نے تم سے لیا میثاقکم تمہارا عہد. میثاق عہد محکم کو کہتے ہیں, پکا. ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا, کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. کیوں بلند کیا تھا قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے, لیکن بنی اسرائیل کی حرکتیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ تھریٹ کے طور پر, اور اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان پر رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا. اور کیا کہا ہم نے, خذوا ما آتیناکم بقوہ. یہ ہر دین کا یہی پیغام ہے, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے, قوت سے پکڑ لو. یعنی جو احکامات دیے گئے تمہیں تورات میں, انہیں مضبوطی سے پکڑ لو, ان کی پابندی کرو. یہ ہے اصل دین. اور 2 نمبر دین کیا ہے کہ احکامات نہ بھی کرو اور شارٹ کٹس ہم تمہیں بتاتے ہیں جنت میں جانے کی. ادھر جو مرضی 2 نمبریاں کرو, پھر ایک عمرہ کر لو, پھر ایک حج کر لو, پھر ایک زیارت کر لو, تمہاری بخشش ہو جائے گی. ادھر بے شک لفٹ نہ کراؤ. یہ ہے بے ایمانوں کا دین. یہ ہے قوموں کو کرپٹ کر دینے والا دین. یہ ہے قوموں کو غیر ذمہ دار بنا دینے والا دین کے نام پر فیک دین. مال خوروں کا گھڑا ہوا دین, غلو کرنے والوں کا گھڑا ہوا دین, یہ وہ دین ہے. اصل دین یہ ہے, خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو. میثاق عہد محکم. آپ کو یاد ہوگا شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا تھا, اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق. فاسق وہ ہے جو اللہ کے میثاق کو, عہد کو محکم ہو جانے کے بعد توڑ دیتا ہے. یہ فاسق. آپ مجھے بتائیں کہاں سے مبہم ہے قرآن مجید, کہاں سے مبہم ہے؟ یہ جب اللہ پکڑے گا نا قرآن مجید سے دور کرنے والی باتوں کرنے پر, تو عجیب منظر ہوگا. خذوا ما آتیناکم بقوہ, اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو, یعنی مراد یہاں پہ تورات, قوت کے ساتھ پکڑ لو. واسمعوا, اور سنو. یا سنو کا مطلب کیا ہے؟ سنو اور مانو, نہ کہ سن لو آج ہم نے قرآن کی تلاوت سنی ہے, کیا کیا ہے ہمیں کیا پتا, کیا تو ہم نے وہی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں. سنو اور کرو جو سنا ہے. واسمعوا, یہ قرآن میں اکثر یہ لفظ کس لیے آیا ہے, جس طرح میں مثال بھی دیتا رہتا ہوں کہ آپ مثلا کسی سے کہیں, آپ کا ملازم ہو یا آپ کا بچہ ہو, آپ کہیں کہ یار مجھے پیاس لگی ہے پانی لا دو, تو تھوڑی دیر جب پانی نہیں آئے آپ دیکھیں وہ بندہ وہی بیٹھا ہوا ہے. آپ کہیں یار تم سے کیا پانی لا دو, تھوڑی دیر گزر جائے پھر پانی نہیں, تیسری دفعہ آپ کیا کہیں گے؟ سنا نہیں ہے تم نے, آپ کو پتہ ہے اس نے سنا ہے, آپ جانتے ہیں اس نے سنا ہے, لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں تم نے سنا نہیں ہے؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سننے کا مطلب پھر اس کا کچھ رد عمل ہے, جو سنتا ہے وہ کچھ کرتا ہے. لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور یہ نہیں سن رہے ہوتے, بڑا غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے, کیونکہ نیت سننے سے کوئی اور ہے کہ باہر جا کے باتیں کرنی ہے کہ آج کیا ہوا تھا اس محفل میں, جاسوسیاں کرنے آتے ہیں. یہ رسول اللہ کی محفلوں کے بارے میں جو بیچ میں آتے تھے ایسے لوگ, اللہ نے بتایا ہوا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, اور جو تورات ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو بات کو. قالوا سمعنا وعصینا, تو انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا, ہم نے سن لیا اور نہیں مانا. سمعنا وعصینا, سن لیا, عصینا وہی معصیت ہے, ہونا کیا چاہیے تھا سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور
ہم نے اطاعت کی، کہتے سمعنا و عصینا، سن لیا ہے لیکن ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ماننے کا، سن لیا مگر مانا نہیں۔ یہ اللہ کی بات نہ ماننے کا سبب خدا بیان کرتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑا گھول دیا گیا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے، توجہ کیجیے۔ ایک انسان ہے، وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتا، لیکن کہتا ہے کہ دین بھی میرا رہے اور میری مرضی میری خواہشات بھی رہے۔ یہ ہے بیس۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش نہیں، خدا کی خواہش، جو اللہ کہے گا میں وہ کروں گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے لیکن دین بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ دو کیسز ہیں۔ یہودیوں کا کیس یہ دوسرا والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایسا بندہ ہوتا ہے، پھر جس چیز کے نام پہ اسے گمراہ کیا جاتا ہے اس سے اسے بہت پیار ہو جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں نا، جو لوگ دین کے نام پر بدعتیں اور نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، انہیں اسلام کے محکم احکام سے زیادہ وہ من گھڑت رسمیں پیاری ہوتی۔ نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، واجبات ادا نہ کرو کوئی بات نہیں، ابا نے جو رسم شروع کی تھی ہمارے گھر میں وہ نہیں مس ہونی چاہیے، آسمان زمین ایک کر دیں گے، یہ کرنی ہے ہم نے، نماز کوئی بات نہیں۔ جو انسان بدعت شروع کرتے ہیں اور بدعت پرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے نام پہ نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں، نئی نئی رسمیں بناتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا رکھی ہے ان کے لیے کہ ان کو اپنی گھڑی ہوئی بدعت سے پیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اس کو کسی نے کچھ گھول کے پلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو گھول کے پلا دیا گیا بچڑا۔ سبب کیا تھا؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، یعنی یہ ماننا نہیں چاہتے تھے اللہ کی باتیں۔ تو یہ جو بیماری تھی ان کے اندر، تو جو چیز بہانہ بنی کہ یہ خرابیاں کر سکے، بچڑے کے نام پہ ان کو آزادی دی تھی سامری نے، کہا تھا اس کو پوجو اور موجیں کرو، جو تمہارا دل ہے کرو۔ خراب کام کرنا شروع ہو گئے تھے یہ۔ تو وہ بچڑا ان کے دلوں میں، وہ بچڑا بہت پیارا لگتا تھا، کیونکہ اس بچڑے کی آڑ میں ساری خرابیوں کی اجازت تھی۔ بت پرست بتوں کی آڑ میں اپنی ساری کرپشن کو کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ ظلم اللہ کے مقدس نمائندوں کے نام پر کر دیا، ان کے نام پر خدا کی نافرمانی کرتے، ان کے نام پر چیزیں گھڑ کر اور اپنے لیے جواز بناتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں، اور ان کے نام پر اپنے لیے جواز بناتے ہیں کہ فلان کام جو اللہ نے حکم دیا ہم نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ان مقدس ہستیوں کو کے ساتھ، یعنی وہ رویہ اختیار کرتے جو بت پرست بتوں کے ساتھ اختیار کرتے تھے، اور بچڑا پرست اور یہ درخت پرست اور سورج پرست یہ لوگ کام کرتے تھے تاکہ اپنی مرضیاں کر سکیں۔ اور وہ شریعت جو وہ لے کر آئے تھے اور جس کے وہ محافظ تھے اور جس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دے گئے، اس شریعت کو تاکہ یہ پامال کر سکے اور اس کو ان امپورٹنٹ بنا سکے، شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں وہ بچڑا رچ بس گیا، رچا بسا دیا گیا۔ اشربو شرب کہتے پینے کو، اور اشربو پلا دیا گیا ان کو بچڑا۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی بری چیز ہے جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں کہہ رہا ہے۔ یہ گویا کہ تنزن کہا جا رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے یہ حرکتیں کرو۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کہ تم نہیں ہو مومن، لیکن اگر تم مومن ہو تو کتنی بری چیز ہے جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم کر رہا ہے۔ یہ حرکتیں کرنے کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم مومن ہوتے تو یہ حرکتیں ہی نہ کرتے۔ تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ نافرمانی کی، معصیت کی، نفس پرستی کی بیماری ہے۔ آیت نمبر 93 سورۃ البقرہ پر آج کا درس ہم تمام کر رہے ہیں۔